السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يتقبل اللہ من المتقین، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے ورع و تقوی۔ تو اسی موضوع سے متعلق سماعت فرمائیں کہ ہر کلمہ گو انسان کے دل میں یہ چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کا ولی بن جاؤں، اس کے اعمال جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، مگر دل کی تمنا ضرور ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے ولایت کا مقام مل جائے۔ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو ولایت عامہ کہتے ہیں اور دوسری کو ولایت خاصہ کہتے ہیں۔ ولایت کلمہ پڑھ لینے پر آدمی کو نصیب ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ ولایت کا پہلا قدم ہے اور یہ نعمت کلمہ پڑھ لینے پر انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ ولایت خاصہ وہ ولایت ہے جس کو ہم عرف میں ولایت کا نام دیتے ہیں۔ اس ولایت کے حصول کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ آج لوگوں میں بہت سی غلطیاں، غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ ملنگ بن جائے شاید وہ ولی بن جاتا ہے۔ عوام کل انعام یہ سمجھتے ہیں کہ آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ولایت شریعت و سنت پر عمل کرنے کا دوسرا نام ہے، مگر نفس یہ چاہتا ہے کہ من مرضی بھی کروں اور پھر بھی ولی بن جاؤں۔ این خیال است و محال است جنو، یہ کبھی ممکن نہیں کہ انسان کبائر کا مرتکب بھی ہو اور پھر اللہ کا ولی بھی ہو۔ دوستی اور دشمنی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ یا تو انسان ایک وقت میں دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا، یہ اللہ رب العزت سے دشمنی ہے۔ اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ مجھے ولایت کا منصب مل جائے، اسے چاہیے کہ وہ شریعت پر اختیار کے ساتھ عمل کرے۔ یہ احتیاط کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ آدمی جب کسی کام کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں رشک نہیں کرتا، اس میں رسک نہیں لیتا،
مثال کے طور پر آپ کی حج کی فلائٹ 10 بجے ہے تو آپ گھر میں کہیں گے کہ ہمیں 9:30 پہنچ جانا چاہیے. کیوں؟ آپ رسک لینا نہیں چاہتے کہ ایسا نہ ہو کہ فلائٹ چلی جائے اور میں رہ جاؤں. انگریزی میں اسے کہتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ. گھر میں آپ بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے آج علماء کو دعوت دی ہے، 10 بندے آئیں گے، لیکن ٹو بی آن دی سیف سائڈ آپ 15 بندوں کا کھانا تیار کر دیں، کیونکہ اگر 1-2 بندے اور بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو. جس طرح دنیا کے کاموں میں آپ محتاط رہ کر عمل کرتے ہیں، اسی کو شریعت کی زبان میں ورع اور تقوی کہتے ہیں. ورع کی لغوی تحقیق ورع باب ضربہ سے ہے. اس کے معنی ہیں کبیرہ کے ڈر سے صغیرہ کو چھوڑ دینا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جس منزل پہ نہ جانا ہو اس کا راستہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اسی کو ورع کہتے ہیں کہ انسان بڑے گناہ سے بچنے کی خاطر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا شروع کر دے. دین اسلام دین فطرت ہے. اس دین کا سمجھنا بہت آسان ہے. حتیٰ کہ ان پڑھ بندہ جس کو ہم جاہل کہتے ہیں وہ بھی دین سمجھ سکتا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فطری سمجھ رکھی ہے، چاہے اس کے پاس کتابی علم نہ ہو. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور بدی کی پہچان بتائی. اتنی آسان اور اتنی خوبصورت کہ سبحان اللہ. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ نیکی اچھے اخلاق کا دوسرا نام ہے. چنانچہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق کیا ہیں. دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، مصیبت میں ان کے کام آنا، ایثار کرنا، قربانی دینا. ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ اچھے کام ہیں. اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ پہچان ہر بندے کو فطری طور پر حاصل ہے. اسی لیے تو اس کو دین فطرت کہا گیا ہے. چنانچہ آپ جہاں بھی اچھے اخلاق دیکھیں گے سمجھ لیں گے کہ یہ نیکی کا کام ہے. دوسرے سے مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، اس کے دکھ اور مصیبت کو بانٹ لینا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کی جان و مال، عزت اور آبرو کے اوپر بری نظر نہ رکھنا. کون ایسا بندہ ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یہ اچھے اخلاق ہیں؟ چنانچہ جہاں آپ کا دل بتائے کہ میں اچھائی کا کام کر رہا ہوں، وہاں سمجھ لو کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو چاہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. کئی مرتبہ ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ اسے ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. جس کام کے کرتے ہوئے دل میں یہ بات ہو کہ کہیں دوسروں کو پتہ نہ چل جائے تو سمجھ لیں کہ دل میں کچھ کالا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس موقع نہیں کہ آپ کسی عالم سے پوچھ لیں تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں. جب دل کو دھڑکتا پائیں اور دل چاہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ گناہ کا کام ہے. یہ کس قدر آسان پہچان ہے.
بکریوں کا چرانے والا جس کی عمر ویرانے میں گزر جاتی ہے اس کو علماء کی صحبت میسر نہیں ہوتی، لیکن نیکی اور بدی کی پہچان اس کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ 3 انمول باتیں سماعت فرمائیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھ کو 3 باتیں حاصل ہوں، وہ جس کو 3 باتیں حاصل ہوں وہ سمجھ لے کہ مجھے دین کی ہر نعمت نصیب ہو گئی ہے۔ پہلی بات، ایسا ورع جو اس کو حرام سے روک دے، یعنی طبیعت کے اندر ایسی احتیاط آ جائے کہ انسان حرام کاموں سے بچ جائے۔ دل کی کیفیت ایسی ہو کہ وہ اس بات کا فیصلہ کر دے کہ میں نے اپنے پروردگار کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ جب ایسی کیفیت بن جائے گی تو وہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ دوسری بات سماعت فرمائیں کہ ایسا وقار جو انسان کو جہالت کے کاموں سے روک دے۔ انسان کے اندر ایک وقار ہوتا ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ باوقار زندگی گزارتے ہیں، وہ گھٹیا کام نہیں کرتے، وہ تنگی اور نقصان اٹھا لیتے ہیں، مگر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو وقار کے منافی ہو۔ بہت سے دنیا دار لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زندگی اتنی دیندارانہ نہیں ہوتی، مگر وہ باوقار ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور اس کے ساتھ کوئی بندہ جہالت کی باتیں شروع کر دے تو اس کو رک جانا چاہیے، اس لیے کہ فی جوفہ کلام اللہ، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ما ينبغي لصاحب القرآن ان يجهل مع من جہل۔ حافظ قرآن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جاہلوں والی باتیں کرتا پھرے۔ تیسری بات، ایسے اخلاق جو انسان کو دوسرے کی دل آزاری سے روک دیں، یعنی انسان کے اندر اتنی خوش اخلاقی ہو کہ وہ کسی دوسرے انسان کا دل نہ دکھائے۔ ہر وقت وہ اس بات پر نظر رکھے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے اکابر ایسے خوش اخلاق تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جب وہ زمین پر چلتے تھے تو پاؤں آہستہ رکھتے تھے کہ پاؤں رکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ ہم دوسروں کا دل دکھاتے ہوئے گھبراتے بھی نہیں۔ یاد رکھیں، بیماریوں میں سے سب سے بری بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل آزاری ہے۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا اے، پر کسے وا دل نہ ڈھاوے، ربنا وچ رہندا اے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کا دل دکھانا یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ طبرانی نے معجم کبیر میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں۔ تدبیر کہتے ہیں پلاننگ کرنے کو، یعنی ہم جو کام بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں۔ بعض انگریزی پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں پلاننگ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں
کہ تدبیر سے بہتر کوئی عقل نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام میں پلاننگ نہیں۔ عقل مند انسان ہمیشہ ترتیب اور تدبیر سے کام کرتا ہے، سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، پرہیز سے بہتر کوئی ورع نہیں۔ جو بندہ پرہیز اور احتیاط کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی خوشیوں بھری زندگی بسر کر سکتا ہے، اور اسے آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی، ضرور ہوگی۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی، اچھے اخلاق سے بہتر کوئی نسب نہیں۔ جس انسان کو اللہ رب العزت نے حسن خلق عطا فرما دیا، وہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین حسب و نسب عطا کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک لڑکے سے سوال پوچھا، بتاؤ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ورع، یعنی احتیاط کے ساتھ دین پر عمل کرنا۔ پھر آپ نے فوراً دوسرا سوال پوچھا، دین میں مصیبت کیا ہے؟ اس نے کہا، طمع، یعنی ورع سے بہتر دین کا کوئی اور خلاصہ نہیں، اور طمع سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سن کر فرمانے لگے کہ میں نے تجھ جیسا کوئی عقل مند نوجوان نہیں دیکھا کہ تو نے 2 لفظوں میں پوری بات ہی سمیٹ دی۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام کا نچوڑ کیا ہے؟ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 باتیں دین اسلام کا نچوڑ ہیں۔ ورع تمام معاملات کی اصل ہے۔ تواضع مومن کے لیے باعث عزت ہے۔ جو شخص خوشحالی میں شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ جو شخص تنگی دستی میں صبر کرتا ہے تو یہ صبر اسے جہنم سے بچا لیتا ہے۔ آدمی کے اندر یہ 4 صفات ہونی چاہیے۔ شریعت پر چلنے میں بہت احتیاط کرے، عام حالات میں ایمان والوں کے درمیان تواضع سے زندگی گزارے، خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرے اور تنگ دستی میں صبر کرے۔ حضرت یونس بن عبید فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں 3 باتوں سے مجھے حیران کر دیا ہے۔ پہلا، ان کی ایک دوست محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے تعبیر الرؤیا کتاب لکھی، اور وہ ایک دن باتوں میں کہنے لگے کہ میں نے کبھی دنیا کی خاطر کسی سے حسد نہیں کیا، دنیا کی خاطر کسی سے حسد نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اچھا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کی خاطر کسی سے حسد نہیں کرتے۔ دوسرا، حسان بن ابی سنان ان کے دوست تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ورع بہت آسان ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے، اس طرح کہ جب تیرے دل میں کوئی بات کھٹکے تو اس کو چھوڑ دے تو ورع پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ یعنی انسان اگر سوچے تو واقعی یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ ہر وقت یہ نظر رہے کہ کون سا کام اللہ کو راضی کر لے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کا باعث بن سکتا ہے، اور کون سا کام اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتا ہے۔ بندہ جب ناراض کرنے والا کام کرے گا تو وہ گھبرائے گا اور چاہے گا کہ میں اسے چھپاؤں۔ ہم کئی مرتبہ ایسے کام کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے
اس قسم کے کام سارے کام گناہ ہی ہوتے ہیں۔ شریعت نے تو کہا کہ صدقہ ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو ارادہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر نیک کام کو اس کے کرنے کے بعد چھپاتے تھے، اور ہم نے کام کیا نہیں ہوتا، جب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس ارادے کا بھی اظہار کر دیتے ہیں۔ اب ورع کے درجات جانیے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ ورع 4 درجات والے ہوتے ہیں۔ پہلا، عوام الناس کا ورع وہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ دوسرا، صالحین کا ورع وہ ہے کہ انسان مشتبہ والے کاموں سے بھی بچتا رہے۔ ورع کا تیسرا، متقین کا ورع وہ یہ ہے کہ حرام کے خوف سے حلال کو بھی چھوڑ دے۔ چوتھا، صدیقین کا ورع وہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ اب احتیاط سے عمل کرنے کا کیا مطلب ہے، ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ عام طور پر بازار کے اندر جو کھانے بنتے ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ بنانے والے نے چیزیں صحیح ڈالی یا نہیں، پاکی اور ناپاکی کا خیال رکھا یا نہیں، اور خاص طور پر جو ملٹی نیشنل ریسٹورنٹ بن چکے ہیں ان کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اندر کیا ڈالتے ہوں گے۔ چنانچہ جس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی حرام چیز نہ اندر چلی جائے، لہٰذا اگر کوئی بندہ اس نیت سے ایسے ریسٹورنٹ کا کھانا چھوڑ دے گا تو یہ ورع کہلائے گا۔ احتیاط ہے۔ ہم اس چیز پر حرام کا فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ کہ اس میں کیا ڈالا ہوا ہے، مگر احتیاط اسی میں یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو مت کھائیں۔ سلوک سیکھنے والے لوگ اپنے گھروں میں ایمان والی نماز پڑھنے والی عورتوں کے بنے ہوئے پاکیزہ کھانوں پر ہی اکتفا کر لیں تو یہی بہتر ہے۔ ہاں، اگر سفر میں ہوں یا کوئی ایسی وجہ ہو تو شریعت عذر قبول کر لیتی ہے، پھر بے شک بازار کی بنی ہوئی چیز کھا لیں، مگر ورع یہی ہے کہ بازار کی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ دوسری مثال، انسان بازار میں سے گزرتا ہے، وہاں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ نظر اٹھا کر لوگوں کو دیکھے گا تو دونوں احتمال موجود ہیں، وہ نظر مرد پر بھی پڑ سکتی ہے اور عورت پر بھی پڑ سکتی ہے۔ اب حرام سے بچنے کی نیت سے جو بندہ اپنی نظر جھکائے ہی رکھے، اوپر نہ اٹھائے، تو یہ ورع پر عمل کرنے والا بندہ ہوگا۔ یعنی عورتوں کے چہروں کو تو کیا دیکھنا، مردوں کے چہروں کو بھی نہ دیکھے۔ بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر خوب غور کرنے، سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اے پروردگار، ہمیں دین پر چلنا آسان فرما دے اور ہمارے اندر تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں کھینچ کر تقوی والی زندگی پر لگا دے۔ اے اللہ، ہم خود سے تو نہیں کر سکتے، مگر تیری ذات جو ہے وہ ہر چیز سے مبرہ ہے۔ پروردگار، ہمیں چاہے تو نیک کاموں کی طرف ہم کو
مائل کرا سکتا ہے، اے پروردگار ہمیں نیک اعمال کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان والی اور کلمے والی موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔